مصر کے شہر قاہرہ میں ایک گاؤں آباد تھا۔ وہ گاؤں ہرا بھرا، خوشحال، اور اس گاؤں کے اکثر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لیکن اس گاؤں کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس گاؤں کی جتنی بھی کھیتی باڑی کی زمین تھی، اس کا ایک چودھری مالک تھا۔ وہ گاؤں والے اس چودھری کی خدمت کرتے اور بدلے میں وہ چودھری ان گاؤں والوں کو چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے دیتا، جس میں وہ لوگ فصل اگا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا اور اس گاؤں کا نظام بڑے اچھے طریقے سے گزر رہا تھا۔ ایک دن چودھری صاحب کی بیوی گاؤں کے درمیانی راستے سے گزر کر شہر کی طرف جا رہی تھی تو اچانک ایک کسان سے اس کی فصل سے پانی ٹوٹا، جو کہ اس راستے پر آ گیا اور وہاں کی کیچڑ ہو گیا، اور تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے پر گزرتے ہوئے چودھری صاحب کی بیوی گھوڑے سے گر گئی اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب چودھری صاحب کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اسی وقت اس کسان کو اپنے گھوڑے کے پیروں تلے روند کر مار دیا، اور اب اس نے سارے گاؤں والوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی اگر زندہ نہیں رہی تو تم سب کی بیٹیوں کو میں چین کی زندگی نہیں گزارنے دوں گا۔ لیکن اس چودھری کے ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی جو اپنے باپ کو اس برے کام کے لیے روکتی رہی، لیکن چودھری نے اپنی بیٹی کی ایک بھی بات نہ سنی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چودھری کے منشی نے اپنے مالک کے دماغ میں ایک شیطانی حرکت ڈال دی اور کہا، حضور، گاؤں والوں نے آپ سے آپ کی راحت چھین لی، آپ کے بستر کو گرم کرنے والی اتنی حسین و جمیل بیوی چھین لی، لہٰذا آپ بھی ہر ماہ گاؤں میں ایک جشن کا انتظام کریں اور اس جشن میں تمام گاؤں والوں کی لڑکیوں کو بنسور کرانے کا حکم دیں، اور ان میں سے جو بھی لڑکی آپ کو خوبصورت لگے اس کو آپ اٹھا کر اپنی حویلی میں لے جائیں اور اپنا بستر گرم کریں۔ اس سے آپ کا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور گاؤں والوں کو بھی سبق مل جائے گا، اور اگر گاؤں کی لڑکیاں جشن میں شرکت نہ کریں ان تو تمام گوالوں سے آپ زمین چھیننے کی دھمکی دینا، اور اس ڈر سے سارے گاؤں والے اس جشن میں ضرور شرکت کریں گے۔ چودھری کے دماغ میں منشی کی بات بیٹھ گئی اور اس نے ہر ماہ گاؤں میں جشن کا انتظام کیا اور اپنے سپاہیوں کے ذریعے حکم دلایا کہ گاؤں کی جتنی بھی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں ہیں وہ تیار ہو کر جشن کی رات آ جائیں۔ تمام لڑکیاں بن سنور کر چودھری صاحب کی جشن میں آ گئیں تو چودھری صاحب دروازے پر موجود کھڑا دیکھتا رہا کہ جو بھی خوبصورت لڑکی ہوگی اسے اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس کو اٹھوا کر اپنی حویلی میں لے جاؤں گا۔ اور اسی دوران چودھری صاحب کو ایک کسان کی بیٹی پسند آ گئی اور چودھری صاحب نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اس لڑکی کو بغیر کسی کے پتہ چلے اٹھا کر لے آؤ۔ سپاہی گئے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا کر چودھری کی حویلی میں لے گئے۔ چودھری صاحب ساری رات اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا اور اندھیرا ختم ہونے سے پہلے چودھری کے سپاہیوں نے اس مزدور کی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ دیا۔ وہ مزدور انسان اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے اس نے کسی کے آگے نام نہیں لیا اور اس طرح چودھری کا راز چھپ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس طرح ہر ماہ چودھری ایک جشن کا انتظام کرتا اور گاؤں کی جو بھی اس سے خوبصورت لڑکی پسند آتی اس کو اپنی بستر کی زینت بناتا۔ لیکن یہ سب چودھری صاحب کی بیٹی جانتی تھی کہ میرے بابا گاؤں والوں پر اپنی بیوی کے حادثاتی موت کی وجہ سے ان سے انتقام لے رہے ہیں اور پورے گاؤں کی عزت کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ گاؤں کے ایک دو بزرگ کے پاس گئی اور کہا، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اپنے بابا کو اس غلط کام سے روکوں گی۔ لیکن سارے بزرگ چودھری صاحب سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سارے اس کی زمین میں اپنی فصلیں اگاتے تھے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دن چودھری صاحب کی بیٹی پریشانی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار جنگل میں شکار کے لیے نکلی تاکہ کچھ وقت شکار میں گزارا جائے، کچھ پریشانیاں کم ہوں، کیونکہ اپنے باپ کو جیتے جی جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ شکار کرتے کرتے جنگل کے پاس سے اسے ایک قافلہ گزرا تو چودھری کی بیٹی نے لکڑہارے سے پوچھا کہ یہ قافلہ کس کا تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ قافلہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور اس قافلے میں سلطان جا رہے تھے۔ جب یہ بہت چودھری کی بیٹی نے سنی تو وہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی جنگل کے پاس ہی سلطان کے قافلے کو جا ملی۔ سلطان نے ایک لڑکی کو گھوڑے پر دیکھا تو اپنے قافلے کو روک دیا اور لڑکی سے قافلے کے آگے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو گاؤں والوں پر اٹھائے گئے سارے ظلم کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا۔
اور کہا حضور آپ ہی میرے بابا کو اس کام سے روکیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کبھی کبھی کسی غلط کام کو روکنے کے لیے ٹیڑھا کام کرنا پڑتا ہے اور تب ہی وہ ظلم ختم ہوتا ہے۔ چودھری کی بیٹی نے کہا حضور میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اس ماہ جب تمہارے باپ جشن کا انتظام کرے تم اپنا حلیہ تبدیل کر کے خوبصورت لڑکی بن کر اس جشن میں چلی جانا، اور چودھری صاحب کے سپاہیوں کو میرا حکم دینا کہ وہ تمہیں کسی گاؤں کی اور لڑکی کی جگہ تمہیں اٹھا کر اپنے بابا کی حویلی لے جائیں، اور جب چودھری کے سپاہی تمہیں حویلی میں لے جائیں اور جیسے ہی تیرا باپ اپنے بستر گرم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو دیکھے گا مجھے یقین ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس دہشت سے وہ اس غلط کام کو چھوڑ دے گا۔ چودھری کی بیٹی کو سلطان کی ترکیب پسند آ گئی اور اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوئی اور آ کر اس بات کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب جشن کا وقت ہوا تو جشن کی رات چودھری کی بیٹی تیار ہو کر اس جشن میں پہنچ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ان سپاہیوں تک پہنچا دیا۔ چودھری کی بیٹی کو یقین تو نہیں تھا، لیکن سلطان کے یقین کے مطابق چودھری کے سپاہی نے سلطان کا حکم مانا اور اس جشن کی رات چودھری کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جیسے ہی چودھری حویلی کے کمرے میں داخل ہوا اور اپنے کپڑے اتارے اور اپنے بستر گرم کرنے کے لیے جب اس لڑکی کے قریب گیا تو چودھری کی بیٹی نے دیے جلا دیے۔ جیسے اس نے دیے جلائے تو چودھری نے اپنی بیٹی کو بستر پر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اسی وقت گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے بیٹی کو کہا یہ تم یہاں کیسے؟ تم چودھری کی بیٹی نے کہا بابا آپ گاؤں کی معصوم لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں، آج آپ کی اپنی بیٹی آپ کے اپنے ہاتھوں ہی رسوا ہونے والی تھی، ایک بڑی قیامت آنے والی تھی، لہٰذا آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ سن کر چودھری اسی وقت اپنی بیٹی کے قدموں میں گر گیا اور کہا بیٹی اگر آج مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ اور اس کے بعد چودھری نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر لی اور پھر سے وہ گاؤں والے خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔